ناظرین اکرام، آج ہم ایک عظیم سفر کا آغاز کر رہے ہیں سیرت طیبہ کے سنہری اور روشن ابواب سے۔ اس سے پہلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے عرب کے ریگزاروں میں، حجاز کی سرزمین پر، جہاں خدا کے قاصدوں کی کہانیاں رقم ہوئیں۔ ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، اور بیت اللہ کی تعمیر کی پرخیب داستان۔ یہ سب کچھ ایک ایسے سفر کی تیاری ہے جو ہمیں سیدھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی تک لے جائے گا۔ ہمارے ملک کے پچھم کی طرف سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر بر صغیر پاک و ہند اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ پر ہے۔ بیچ کا حصہ بالکل بنجر اور غیر آباد ہے۔ صرف اس کے کنارے پر کچھ سبزہ اور شادابی ہے، اور انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند، ہندوستان کا سمندر، دوسری طرف خلیج ایران کی کھاڑی، تیسری طرف بحر احمر لال سمندر ہے، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ ٹاپو بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحر احمر کے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبہ پر ختم ہوتا ہے، وہ حجاز کہلاتا ہے۔ حجاز میں 3 مشہور شہر تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر درود و سلام ہو، ان کا انہی 3 شہروں سے تعلق تھا۔ خدا کے قاصد۔ تم روز دیکھتے ہو کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں، وہ کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم قاصد اور پیغام لے جانے والا، اور فارسی میں پیغمبر یا پیغمبر اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے، تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام خدا کا قاصد، خدا کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا۔ عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندے تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے، اور کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ۔ تمہارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا، تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنے قدرت سے پیدا کیا، اس کا نام آدم رکھا۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ نے
اپنے پیغمبروں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری رکھا، جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح گزرے۔ حضرت نوح کی اولاد میں حضرت ابراہیم سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو دل میں غور کیا، کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہوتے ہی صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے۔ جب سورج نکلا تو بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ایسی فانی ہستی سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال آیا شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو پکار اٹھے، میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی، میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کو اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ اور پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکوں کا دین چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا، آسمان اور زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کی بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے علاوہ میں جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ حضرت ابراہیم نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کا طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید خدا کا ایک ماننا اور کہنا کا وعظ سنایا، اور جب کہیں اور یہ آواز نہ ہی سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام حضرت اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق کو شام کے ملک میں، حضرت اسماعیل کو حجاز میں آباد کیا۔ کعبہ۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک
بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیپاری اور سوداگر آتے تھے وہ حجاز کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی سرزمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا اور اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کا گھرانہ۔ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبہ میں خدا کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی طرف دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کے عجیب عجیب شکل بنانے اور کہنے لگے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کے جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوچھتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔